اس زندگی کے مرحلے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا زندگی شروع ہوئی، بچہ فوت ہو گیا تو زندگی تمام ہوئی. نو، رب نے جو کنسپٹ دیا، اللہ نے جو زندگی کا تصور اور تخیل ہمیں دیا، اس کے 3 مرحلے ہیں، اور ہم ان تمام مراحل سے جب گزرتے ہیں تو زندگی کی نوعیت بدلتی ہے. ایک ہے یہ دنیا کی زندگی کا پہلا حصہ، دنیاوی زندگی. ایک جب اس کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو رب ہمیں نہیں ختم کر دیتا، رب بڑے اہتمام سے ختم کرتا ہے. جو بندہ مومن ہے اس کی جب یہ زندگی مکمل ہوتی ہے، اللہ جلوس کا انتظام کرتا ہے، اللہ پالکی بنواتا ہے ہم سے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نہلاؤ اسے، حالانکہ جانا مٹی میں ہے. اللہ زندوں کو آرڈر کرتا ہے کہ جاؤ اپنے سارے ضروری کام چھوڑو، اس کو سامنے رکھو، اس کی زندگی کا، اس کی دنیا کے اندر اس کا آخری دن ہے. تو رب بڑے اہتمام سے، بڑے جلوس نکال کے، بڑی عزتوں سے بندہ مومن کو اس جہان سے لے جاتا ہے. جب یہ جہان ختم ہوتا ہے تو اگلا جہان شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے حیات برزخ. حیات برزخ کی بھی ایک لمٹ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو حیات برزخ تمام، مکمل، اختتام پذیر. جب حیات برزخ ختم ہوگی تو زندگی نیا روپ اپنائے گی. اس کو حیات اخروی کا نام دیتا ہے قرآن. قرآن پڑھو تو بار بار یہ کنسپٹ بندے کے دماغ میں آتا ہے اگر آپ ترجمے سے پڑھو. تو جب بڑے غور سے بندے کی زندگی کے بارے میں رب نے جتنی آیتیں قرآن میں نازل کی، ان تمام آیتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک میپ دیتا ہے، ایک فکر کا میپ، شعور. قرآن بندے کی زندگی، جس کو اگر میں شارٹ کروں، لپیٹ سمیٹ کے چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو علماء فرماتے ہیں کہ زندگی، حیات جس کو زندگی کہتے ہیں، یہ جنس ہے، جنس. اور آگے اس کی نوعات ہیں، نو. ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتی ہے نو. یہ زندگی جنس کی ایک نو ہے. جب یہ دنیا کا سفر تمام ہوگا تو اگلی نو، نون واو عین، وہ قبر کی نو ہے. اور جب وہ تمام ہوگی تو آخرت کی نو. اور علماء فرماتے ہیں کہ نو کا موجود ہونا، اب یہ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، نو کا موجود ہونا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ جنس ہے. روڑے سارے مک گئے. اختلاف پایا جاتا ہے نا علماء میں کہ یہ سیکولر ذہن رکھنے والے لبرل طبقہ، نیا نیا پڑھا لکھا، جو دین سے ٹچ نہیں ہوا، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، پی ایچ ڈی تو کیا، دین سے ٹچ نہیں ہو سکا، وہ سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ عذاب اور ثواب تو ہوگا قیامت کے دن، قبر میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. وہ یہ تصور دیتے ہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں، بلکہ کچھ تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ مر گیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، بے جان ہو گیا، لا شے ہو گیا، عدم میں چلا گیا.
ایک شے کا عدم میں چلے جانا، لا شے ہو جانا، زندگی نکل جانا، تو وہ کہتے ہیں بھائی قبر میں کچھ نہیں. تو اس کا جواب، آج میرا عنوان ہی برزخی حیات ہے، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ حیات زندگی، حیات جنس ہے، تین اس کی نوع ہیں، ایک حیات دنیاوی، ایک حیات برزخی، اور ایک حیات اخروی. کیا کہا میں نے؟ حیات جنس ہے، تین اس کی نوع ہیں، ایک حیات دنیاوی، ایک حیات برزخی، اور ایک حیات اخروی. اب وہ فرماتے ہیں حیات جنس ہے، تین نوع ہیں، تو جب نوع پائی جاتی ہے تو جنس بھی پائی جاتی ہے. اب بھی نہیں سمجھے کہ دو چار سمجھ گئے. مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ برزخ کے ساتھ بھی حیات لگا کہ نہیں. تو حیات کا معنی کیا ہے؟ اب بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ برزخ کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. برزخ موت نہیں، برزخ موت کا نام نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں حیات جنس ہے، جنس. اس جنس کی تین نوع ہیں، نوع. ایک حیات دنیاوی جو ہم گزار رہے ہیں، ایک حیات برزخی جو گزاریں گے، اور ایک حیات اخروی. ان تینوں کے ساتھ لفظ حیات لگا کیونکہ حیات جنس ہے، آگے نوع ہے. جب نوع پائی جائے گی تو اصل جنس بھی پائی جائے گی. صرف فرق یہ ہے کہ سفر کے بدلنے سے تقاضے بدلتے گئے. جب یہ سفر اس زندگی میں تھا تو شریعت پہ عمل بھی تھا، اللہ کے حکم پہ عمل بھی تھا، شریعت بھی تھی، اس کے مطابق زندگی گزارنی تھی. جب یہ نوع بدلی، اگلی نوع آ گئی، عالم برزخ ہو گیا، تو عالم برزخ میں تقاضے بدل گئے. وہاں شریعت نہیں ہے، سمع، بصر، ادراک. سمع سننا، بصر دیکھنا، سمع بصر ادراک اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اور یہ تینوں سمع، بصر اور ادراک یہ وہاں پائے جائیں گے جہاں جہاں زندگی کا تصور ہوگا. اور برزخ کے ساتھ موت نہیں لگتی، زندگی لگتی ہے. اور اخروی کے ساتھ موت نہیں لگتی، حیات لگتی ہے. آپ یہی کہتے ہیں حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی. جہاں جہاں حیات ہوگا وہاں وہاں سمع بھی ہوگا، بصر بھی ہوگا، ادراک بھی ہوگا. ہون اپڑے ہو، اپڑ دے جرکے ہو، پر اے فخر ہے میں بھی اپڑ جاندے ہو. عذاب، اگلا سوال، عذاب قبر ہوتا ہے تو کیا روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے، یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے؟ تو کچھ نے کہا صرف روح کو ہوتا ہے، کچھ نے کہا جسم کو ہوتا ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے جو ساری تشریحات بیان کر کے اتنے سینکڑوں صفحات لکھے اور آخر میں جو رزلٹ دیا وہ شرح الصدور میں ہے. فرمایا محلہ الروح والبدن جمیعاً بے اتفاق اہل السنت والجماعہ. اہل السنت والجماعت کے نزدیک یہ جو قبر کے حالات ہیں یہ دونوں کو سامنے آتے ہیں، روح بھی شامل ہے، جسم بھی شامل ہے. علامہ ابن قیم، ان کی کتاب عربی میں آج سے صدیاں پہلے لکھی،
اور علامہ ابن قیم کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر لکھا، فرمایا العذاب والنعیم علی نفس والبدن جمیعا باتفاق اہل السنہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ عذاب ہو یا نعمتیں ہوں، عذاب ہو یا ثواب ہو، عذاب ہو یا ثواب ہو، انعام ہو یا عذاب ہو، فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں کو قبر میں نصیب ہوتا ہے۔ اب سوال ہے، ایک خالی ذہن بندہ جو دین سے ٹچ نہیں ہوا، آج کا ہمارا نوجوان، اس کو مل گیا سوشل میڈیا پہ لبرل ٹائپ سیکولر ذہن کا بندہ، اس نے کہا کہ یہ مولویوں کی جھگڑے ہیں، قبر کا عذاب کوئی نہیں، برزخ کوئی نہیں، اگر ہے تو حدیث سے میں نہیں مانتا، قرآن سے ثابت کرو۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، اب قرآن میں تو یہ مضمون کہیں بھی اس انداز سے تفصیل سے بیان نہیں ہوا، تو اب میں اس کو جواب کیا دوں؟ تو وہ جواب ہے سورہ المومن آیت نمبر 45 46 47، تین آیتیں، 45 46 47۔ سورت دا نام سورہ مومن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرعونیاں نو عذاب قبر تو ڈرایا ہے، تے جی عذاب قبر دا وجود ہی نہیں تے فرعونیاں نو رب عذاب قبر تو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اے تے لبے لباب آئی جملہ جڑا میں عرض کیتا ہے، ہن ایدی تفصیل کتھے ڈرایا، کیویں ڈرایا، ایت پڑھ دیا۔ اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ فرمایا پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آل فرعون کون؟ قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، وخاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، یوردون علیہا غدوا وعشیا، آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعونی اب بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پھر جہنم میں داخل کر کے شدید عذاب دیا جائے گا۔ اب عذاب دخول جہنم سے پہلے، قرآن دخول جہنم سے پہلے کیا ہے؟ غدواً وعشیہ کے لفظ ہیں، صبح شام، صبح شام ان پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ يَتَخَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ فرمایا اور جس دن قیامت بپا ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، کمی تھے، تابع تھے، ملازم تھے، تو کیا تم آج آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ کمیاں آکھنے چودھریاں نے ٹھیٹ لفظ چاہیے،
मतहतां आखना अफसरान, कमियां आखने चौधरीਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਸੇ, ਮਤਹਿਤ ਆਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਆਸੇ, ਤਾਵੇ ਆਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਮਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ या नहीं? तो वो कहेंगे कि हम खुद अजाब में जल रहे हैं, तुम्हें हम क्या अजाब से बचाएंगे। तो ये था सूरह अल मोमिन। उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 101, फरमाया वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबे मुनाफिकूना, और मुसलमानों तुम्हारे गिरदो नवा के अनपढ़ देहातियों गंवारों में बाज मुनाफिक हैं, मुनाफिकूना। वमिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक, और बाज बाशिंदगाने मदीना, जो मदीने के रहने वाले बाशिंदगाने मदीना हैं, कुछ लोग वो भी नफाक पर अड़े हुए हैं। वमिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक ला तालमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप उन्हें